ناول انتقام قسط نمبر 172۔ عرفان اللہ کا بزنس پارٹنر یزدانی اہم پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ وہاں موجود صحافی اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس شہر کا ایک جانا مانا بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر بھی کئی طرح کے کاروبار میں ملوث ہوں۔ ان میں اکثریت میں میری عرفان اللہ کے ساتھ ساجھیداری بھی ہے اور ماضی میں ہم آپس کے مشوروں اور تجاویز سے کاروبار کو مسلسل وسعت دیتے رہے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور میرے بعد اس وسیع کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ عرفان اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ ان کا بیٹا سلطان لندن میں زیر علاج ہے اور اب تک اس کی صحت یابی کے سلسلے میں کوئی زیادہ امید نہیں بندھی۔ ہو سکتا ہے اسے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے ایک طویل عرصہ لگ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ کیا آپ کوئی ٹرسٹ قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں سر؟ ایک اجرت پسند صحافی نے اپنے قائم کردہ اندازے کے مطابق اجرتاً سوال داغا۔ اس کی اس حرکت پر باقیوں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ سوال و جواب کا سلسلہ پریس کانفرنس کے اختتام پر سب سے آخر میں طے تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد مجھے اس دنیا کی بے ثباتی کا بہت شدت سے احساس ہوا ہے اور میں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں جن سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ صحافی کی مداخلت کا اثر لیے بغیر یزدانی نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ میرا سب سے پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ عرفان اللہ کے جس کاروبار میں میری پارٹنرشپ ہے میں اس سے اپنے شیئرز الگ کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں بہت جلد میرا وکیل کارروائی شروع کر دے گا۔ اس کا پہلے اعلان چونکا دینے والا تھا۔ سوچنے والے سوچ رہے تھے کہ وہ عرفان اللہ کے پورے کاروبار پر قبضہ کر لے گا، لیکن وہ تو اپنا راستہ الگ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں عرفان اللہ کے کاروبار کو شدید دھچکا لگتا اور یقیناً اس کی بیوہ کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس دھچکے سے سنبھل کر کاروبار کو سنبھال سکے۔ میرے اس فیصلے کو خود غرضی پر محلول نہ سمجھا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ان سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور یقیناً عرفان اللہ کی بیوہ بھی بزنس سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتی، تو ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے شیئرز فروخت کر کے سکون سے زندگی گزاریں۔ لیکن بہرحال یہ صرف ایک مشورہ ہے اور اصل فیصلہ وہ اپنی صواب دید پر کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ اس کی اگلی بات نے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے دیے۔ میرا دوسرا فیصلہ یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق ہے۔ میری عدم توجہ کے باعث یہ پروجیکٹ ادھورا پڑا ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ پروجیکٹ بہت اچھی شہرت کے حامل بلڈر فاروق نینی تالوالا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس تبدیلی سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بکنگ کے وقت طے شدہ شرائط کے مطابق ہی نہ صرف انہیں ان کے گھر تیار کر کے دیے جائیں گے بلکہ ان تعمیراتی خامیوں اور نقائص کو بھی حد الامکان دور کیا جائے گا جن کے سلسلے میں لوگوں میں شکایت و تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اور چونکا دینے والا اعلان تھا۔ اس اعلان کے نتیجے میں وہ بالواسطہ اعتراف کر رہا تھا کہ ماضی میں بشرا گلزار اس پر جو الزامات عائد کرتی رہی وہ غلط نہیں تھے اور واقعی پروجیکٹ میں نقائص پائے جاتے تھے۔ میں نے تیسرا فیصلہ اپنے جائیداد کے حوالے سے کیا ہے۔ رہائشی مکان، ایک عدد گاڑی، ذاتی استعمال کے زیورات اور ایک فکس ڈپازٹ رقم اپنی بیگم کی گزر اوقات کے لیے مخصوص کر کے میں اپنے سارے اثاثہ جات سرکار کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور یہ رقم میرے وطن اور ہم وطنوں کی ترقی کے لیے استعمال ہو۔ اس تیسرے اعلان نے لوگوں کو سچ مچ یقین دلا دیا کہ حیات یزدانی دنیا تیاگنے والا ہے۔ سب سے آخر میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ دولت کی ہوس میں نے ایسی کئی ناجائز کام کیے جن سے عام فرد کو مالی نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مکافات عمل کا آغاز اکلوتے بیٹے کی ناگہانی موت سے ہی ہو چکا ہے، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ قدرت کے انتقام کے ساتھ ساتھ دنیاوی عدالت سے بھی اپنے جرائم کی سزا پالوں۔ اسی مقصد کے تحت میں آج میڈیا کے سامنے اپنی گرفتاری پیش کر رہا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی سمرا رخ داخلی دروازے کی طرف موڑا اور بلند آواز میں بولا، اندر تشریف لے آئیں ڈی ایس پی صاحب، آپ کا مجرم گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور پولیس کی وردی میں چند افراد داخل ہوئے۔ ایک دم سے حال مچھلی بازار بن گیا۔ حسب وعدہ سوالات کا سیشن نہیں ہوا تھا اور صحافیوں کو اپنے بہت سے سوالات کے جواب درکار تھے، خصوصاً وہ ان جرائم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جن کی پاداش میں حیات یزدانی گرفتاری پیش کر رہا تھا، لیکن حیات یزدانی کی طرف سے ان کے ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ سر، کم از کم یہ تو بتا دیں کہ جس طرح عرفان اللہ صاحب آپ کے بزنس پارٹنر تھے کیا اسی طرح کرائم پارٹنر بھی تھے؟ بہت سے سوالوں میں یہ سے ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینا حیات یزدانی ضروری سمجھا اور پولیس والوں کے ساتھ جاتے جاتے رک کر بولا، عرفان اللہ کا کردار اور اعمال دونوں اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکے ہیں، اس لیے میں اس بارے میں پبلک کے سامنے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کروں گا۔ البتہ ملکی مفاد اور سالمیت کے حوالے سے جو کچھ میرے علم میں ہے اس سے قانون کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے اور میں یہ فرض ضرور ادا کروں گا۔ یعنی عرفان اللہ صاحب ایسی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں
جو ملکی مفاد اور سالمیت کے لیے خطرہ تھے، وہ صحافی تھے بال کی کھال اتارنا جن کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً ہی بات کا نتیجہ اخذ کیا گیا۔ نو کومنٹ۔ حیات زانی نے اپنے ہونٹوں پر مہر لگا لی۔ اب یہ زبان صرف وہیں کھلنی جہاں کھلنے کا نتیجہ نکلتا۔ عوام کو تبصروں تجزیوں کے لیے ایک موضوع دے دینے کے ساتھ کچھ حاصل وصول ہونے والا نہیں تھا۔ آج تو تم بہت بہتر لگ رہی ہو، معاذ نے اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بشرا کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ اسپتال سے گھر منتقل ہو چکی تھی اور لالا عیسیٰ کی رہائش گاہ پر ہی مقیم تھی۔ معاذ کا البتہ آنا جانا لگا رہتا تھا اور کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کس وقت کہاں موجود ہے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم بتاؤ تم کن ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو؟ بشرا نے اس کی طرف ہاف فرائی انڈے کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے جواب کے ساتھ ہی سوال داغا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، بس ایک کپ چائے پیوں گا۔ معاذ نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ کون ہے بھائی جو تمہیں یوں ہی ناشتے کھلایا جا رہا ہے کہ تم دوستوں کی طرف رخ کرنا بھول جاتے ہو؟ اس نے اپنے سوال کو نئے الفاظ پہنائے۔ تم تو بالکل بیویوں کی طرف پوچھ گچھ کر رہی ہو۔ معاذ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پیالے میں چائیوں ڈیلتی بشرا کا ہاتھ ذرا سا کانپ گیا اور آنکھوں نے بیک وقت کئی رنگ بدل ڈالے۔ خجالت، حسرت، تڑپ، بہت کچھ تھا ان رنگوں میں۔ معاذ کا دل دکھا لیکن اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے بات بدل دی۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، مستقبل کے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ جو کچھ بیتنا تھا بیت چکا، اب تمہیں آگے کی زندگی پلان کرنا ہوگی۔ مہناز سے بات ہوئی تھی میری، وہ میڈم تاجور کا پارلر چھوڑ کر اپنا ذاتی پارلر بنا رہی ہے۔ اس نے مجھے آفر کی ہے کہ میں پہلے کی طرح اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پہ رہوں تاکہ وہ گھر کی فکر سے آزاد رہ کر اپنے کام پر فوکس کر سکے۔ بدلے میں مجھے میری تعلیم مکمل کرنے اور لکھنے لکھانے کا کام میں مکمل سپورٹ کرے گی۔ بشرا نے بھی خود پر تیزی سے قابو پا لیا اور اسے مہناز کی پیشکش کے بارے میں آگاہ کیا۔ بری پیشکش تو نہیں ہے، لیکن تم چاہو تو کسی ہاسٹل میں بھی تمہاری رہائش کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ مینیج ہو جائے گا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے بشرا کی بات غور سے سنی اور اسے ایک اور انتخاب کا موقع دیا۔ نہیں، مجھے مہناز کی آفر اچھی لگی ہے۔ اپنے مسائل کی وجہ سے وہ بازل کے جال میں پھنس کر مجبور ہو گئی تھی، ورنہ خود ذاتی طور پر بری لڑکی نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو اگر میں بازل کی رسائی میں ہوتے ہوئے بھی اب تک زندہ رہی ہوں تو اس میں مہناز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرا دل کہتا ہے میں اس کی پیشکش قبول کر لوں۔ اگر دل کہتا ہے تو ضرور کر لو، معاذ مسکرایا۔ کر لوں گی، ویسے بھی بیچارے دل کی فرمائش پوری کرنے کا موقع کم کم ملتا ہے۔ اس کی بات نے معاذ کی مسکراہٹ بجھا دی۔ وکی کا بتاؤ، وہ کیسا ہے؟ دوبارہ اسے دیکھنے جانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس سے احساس ہوا کہ وہ ایسی بات کر کے معاذ کے ساتھ کچھ زیادتی کر گئی ہے، اس لیے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ وہ بہت بہتر ہے، جلد ڈسچارج بھی ہو جائے گا۔ میں یہاں سے اسپتال ہی جاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ معاذ نے سے پیشکش کی۔ ٹھیک ہے، میں ناشتے کے بعد تیار ہو کر آتی ہوں۔ تمہیں ٹائم کا تو ایشو نہیں ہے نا؟ تھوڑی دیر انتظار کر لو گے میرا؟ بالکل کر لوں گا۔ تم ایسا کرو کہ اطمینان سے ناشتہ کر کے تیار ہو، میں اس دوران لالا سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ معاذ نے اپنی پیالی سے آخری گھونٹ بھرا اور لالا سے ملاقات کے لیے اٹھ گیا۔ لالا نے بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ اب مجھے یہاں ان سب کے درمیان نہیں رہنا ہے، میں جنت میں دن کاٹ کر آیا ہوں اور اب صرف اسی انتظار میں ہوں کہ وکی سفر کے لائق ہو جائے تو اسے ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں منتقل ہو جاؤں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد لالا نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ لالا شمال کے اس گاؤں کا ذکر کر رہا ہے جہاں علینا سمیت اس کے خاندان کے باقی افراد مقیم ہیں۔ میری مانو تو تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ یہاں اس شہر میں زندگی کے بہت سے بکھیڑے ہیں، وہاں ہم تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں، ایک سادہ اور بے ریا زندگی گزار کے انجوائے کریں گے۔ لالا کی پیشکش میں ایسی سادگی اور معصومیت تھی کہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک اتنا بڑا گینگ چلاتا رہا ہے۔ جنت اتنی آسانی سے ہر کسی کو کہاں ملتی ہے؟ میں ان خوش نصیبوں میں نہیں جو جنت میں بھی رہ سکیں۔ میری ڈیوٹی ان کے اوپر لگ گئی ہے جو دوسروں کے لیے اس دنیا میں جہنم بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے لالا کو آگاہ کیا تو وہ کچھ دیر تک اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر رشک بھرے لہجے میں بولا، ایسی ڈیوٹیاں تو خوش نصیبوں کو لگتی ہیں۔ افسوس کہ جوانی کا وہ دور جب جسم میں طاقت اور دل میں جرأت تھی ہم نے جرم کی دنیا میں گزار دیا۔ اب جب کہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کسی اور طور بھی گزاری جا سکتی تھی تو پلے ہی کچھ نہیں۔ اب نہ وطن کی حفاظت کے جوگے رہے ہیں نہ انسانیت کی خدمت کے۔ اس طرح نہ کہیں، شاید یہ آپ کے حالات تھے جو آپ کو جرم کی دنیا میں لے گئے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر سے خیر کا پہلو کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ کے اندر ہی کی خیر ہے جو آپ نے اتنی آسانی سے اس دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی ساری دولت فلاحی کاموں کے لیے مختص کر دی ہے، ورنہ آپ چاہتے تو اب بھی دنیا کی کسی خطے میں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ معاذ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اسے سراہا تو لالا مسکرا دیا اور بولا، منصوبہ بندی تو میری کچھ ایسی ہی تھی
لیکن خدا نے میرے لیے اس سے بہتر سوچ رکھا تھا۔ آج میں جان چکا ہوں کہ کسی خوبصورت ولا میں ملازمین کی فوج کے ساتھ رہنے اور محفل ناؤ سے جا کر موج و مستی کرنے کے مقابلے میں وہ زندگی زیادہ خوبصورت اور مسرت ہے جس میں سادگی اور اپنوں کا پیار شامل ہو۔ میں کبھی اپنے بھائی کو کھل کر پیار نہیں کر سکا، وکی کو سگا بھتیجا ہوتے ہوئے دل بھر کر گلے نہیں لگایا، لیکن اب اپنے پوتے کے ساتھ رج کر پیار کروں گا، اسے اپنے کندھے پر بٹھاؤں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا اور وہ سب کچھ کروں گا جو گینگسٹر ہونے کی وجہ سے نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب روشن تھے۔ اللہ آپ کے سارے خواب پورے کرے۔ معاذ نے اسے دل سے دعا دی۔ ایک ایسا شخص جو عام زندگی کی خواب نہ دیکھ سکتا ہو، دوسروں کو سچے دل سے دعا تو دے ہی سکتا تھا۔ معاذ میں تیار ہو گئی ہوں اور باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جب چلنا ہو تو آ جانا۔ اطلاع دینے اس لیے آئی ہوں کہ کہیں مجھ پر الزام نہ دھرو کہ تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئے۔ ویسے ہی تم مردوں کو ہم خواتین پر الزام لگانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ بشریٰ کی آمد نے اسے ایک دم سے جذباتی لمحے سے نکال دیا اور زوردار کہکا لگایا۔ اب میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا ہے؟ اس نے اس کے ہنسنے کا برا منایا۔ لطیفہ نہیں، بس آج بہت عرصے بعد تمہیں ماضی کی طرح پٹر پٹر نان سٹاپ بولتے سنا تو بہت خوشی ہوئی۔ یہ خوشی کا اظہار ہو رہا تھا یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ وہ مشکوک ہوئی۔ اس بحث میں الجھے رہے تو ہمیں سچ مچ اسپتال پہنچنے میں دیر ہو جائے گی اور میں تم پر اس تاخیر کا الزام رکھنے میں بالکل حق بجا نہیں بھوں گا۔ کیوں لالا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے بشریٰ سے بات کرتے کرتے بالکل اچانک لالا سے استفسار کیا تو وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا کے پھر سنبھل کر بولا، بات یہ ہے برخوردار کہ تم بے شک بہت اسمارٹ ہو، لیکن میرا اصول ہے کہ میں کبھی بیٹیوں کے مخالفین کے حق میں گواہی نہیں دیتا۔ تم مجھ سے بھی معذرت ہے، یہ تو بڑا بے اصولہ اصول ہے۔ معاذ نے منہ بنا کر احتجاج کیا، لیکن بشریٰ بہت خوش تھی اور فرضی کالر کھڑے کر کے اسے جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ بس مجھے نہیں رکنا اس جگہ لا جہاں حق اور سچ کا ساتھ بھی نہیں دیا جاتا۔ معاذ بظاہر ناراضگی دکھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، لیکن بشریٰ کو خوش اور ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ اندر سے بہت خوش تھا۔ تم لوگ جاؤ، کوئی ضروری معاملہ نمٹا کر میں بھی تھوڑی دیر میں اسپتال کے لیے نکلوں گا۔ لالا دن اور رات میں 2 بار اسپتال جاتا تھا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر اجازت دیجیے، واپسی میں شاید ملاقات نہ ہو، میں بشریٰ کو باہر ہی ڈراپ کر کے چلا جاؤں گا۔ اس نے لالا کی طرح مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے اور اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ لالا نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ سمجھدار آدمی تھا۔ معاذ اپنے ساتھیوں کو کسی خفیہ ادارے سے ربط و ضبط سے متعلق سرسری سے آگاہ کر چکا تھا اور لالا سے میں سب اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کے لیے تفصیلات بتانا ممکن نہ ہوگا، اس لیے کوئی اسے اس مشکل میں بھی نہیں ڈالتا تھا۔ ہاں بشریٰ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کر لیتی تھی، اب وہ بھی باز آئی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہارا حال تو اس لڑکی کا سا ہو گیا ہے جو منگنی ہوتے ہی سسرال والوں کو ہو جاتا ہے اور سسرال کے پھیروں میں اپنے گھر والوں کو بھول جاتا ہے۔ کیا کریں، آج کل لڑکیوں میں سسرال کا بننے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لڑکوں نے ہی کمپرومائز کر لیا ہے، تعلق قائم رکھنے کے لیے کسی کو تو کسی کا بننا ہی پڑتا ہے۔ اس نے بشریٰ کے تانے کا برا مانے بغیر خوش دلی سے جواب دیا۔ آج کی عورت کو شعور آ گیا ہے جناب، اس لیے آپ مرد اب پہلے کی طرح ہمارے حقوق سلب نہیں کر سکتے، آپ کو ہماری آواز سننا ہوگی۔ اس نے کسی پکی فیمنسٹ کی طرح جوش سے مکہ لہرایا۔ ہم مردوں نے تو کب کا سر تسلیم خم کر دیا ہے، لیکن یہ آپ خواتین ہی ہیں جو ماں بہن کے روپ میں ہوں تو پھر ہم بیچاروں کو زن مریدی کا تانا دیتی ہیں۔ اس نے ترکی بترکی بشریٰ کو جواب دے کر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتے اسپتال تک کا فاصلہ طے ہو گیا۔ وہ ابھی کے اپنے کمرے میں دنیا سے بیزار بیٹھا ریموٹ سے ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ کیا حال ہے ہیرو؟ دنیا سے کٹ کر محتاجوں کی طرح پڑا ہوں اور سخت بور ہو رہا ہوں، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ انٹرنیٹ کی سہولت ہوتے ہوئے دنیا سے کٹنے کا شکوہ کرتے ہو، بڑے ناشکرے ہو، بشریٰ نے بے ساختہ سے ٹوکا۔ جس تن لاگے وہ تن جانے، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ علینا سے اپنی حالت چھپانے کے لیے اسے ویڈیو کال تک نہیں کر سکتا، بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس کو بیٹے کی پیدائش کے اتنے دن گزر جانے کے باوجود اسے گود میں لینا نصیب نہیں ہوا ہے۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیسے سمجھ سکتی ہو؟ اس سب سے تم نہیں میں گزر رہا ہوں۔ ہمیشہ متحرک زندگی گزارنے کا عادی وکی اس جمود سے چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا تھا، اس لیے اپنی عادت کے برخلاف اتنا تلخ بول گیا۔ اس کے الفاظ پر بشریٰ کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وقاص، معاذ نے تڑپ کر وکی کو کچھ کہنا چاہا، لیکن بشریٰ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے روک دیا اور خود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں یہ سب ایسے سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو بے بسی کی موت مرتے دیکھا ہے۔ میں بے گھری کے عذاب سے گزری ہوں، میں نے اپنی عزت کھوئی، حسن گنوایا ہے، دشمن کی قید میں جبر و تنہائی کے شب و روز کاٹے ہیں، اور ایک
ऐसा टेढ़े मेढ़े अज़ाब वाला जिस्म लिए फिरती हूँ जिसके साथ कभी भी पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा मसला है? ठीक है ज़ख्मी हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इम्प्रूव कर रहे हो और इंशाल्लाह जल्द पहले की तरह ज़िंदगी गुजारने के लायक हो जाओगे। बच्चा बीवी दूर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, राब्ते में हैं और तुम्हारे पास इनसे मिलने की उम्मीद भी मौजूद है। तन्हाई और बेअमली के इस अरसे में हर सहूलत से मुज़य्यन ये शानदार कमरा मिला हुआ है जहाँ तुम्हारे चाहने वाले पाबंदी से तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए आते हैं और तुमसे तुम्हारी तन्हाई बांटते हैं। लेकिन तुम अजीब इंसान हो जो नेमतों को शुमार करने के बजाय बस तकलीफ़ को याद रखे हुए हो और दूसरों को बताते हो कि वो तुम्हारी तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। वो बोलने पर आई तो बिला तुकान बोलती चली गई और विक्की के दिमाग के सारे पेच कसकर रख दिए। इसके पास इस सच की ताकत थी जिससे विक्की खुद भी अच्छी तरह वाकिफ था। चुनांचे खुद पर तारीक नूतियत और खुद तरसी के दौरे से फ़ौरन बाहर निकल आया और नहायत शर्मिंदगी से बोला, आई एम रियली सॉरी बुशरा, तुम तो वाकई हम सबके लिए अज़्म हिम्मत की वो ज़िंदा मिसाल हो जिसके सामने होते हुए हम में से किसी का शिकायत करने का हक़ नहीं बनता। हम सबके हिस्से में तुम्हारे मुकाबले में वाकई बहुत कम तकालीफ आई हैं। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था वकास, मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे पास अच्छे वक्त की उम्मीद मौजूद है, तो इस उम्मीद के सहारे इस मुश्किल को हंसकर काट लो। बुशरा ने आला ज़रफ़ी का मुताला करते फ़ौरन ही इसकी माज़रत कबूल कर ली और इसे नरमी से समझाया। इस मौके पर माज ने गुफ्तगू में दखल दिया और ये इतला देने वाले अंदाज में बोला, बुशरा बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी लाला ने प्रोग्राम तय कर रखा है कि तुम्हारे ठीक होते ही तुम्हें लेकर अलीना और अब्बू के पास शिफ्ट हो जाना है और बाकी की ज़िंदगी उस पुरस्कून गाँव में गुजारनी है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है मैं अलीना और अपने बेटे से मिलने के लिए वहाँ जाने को बेचैन हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हमेशा के लिए वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा। मेरा प्रोग्राम आपके साथ तय है और मैं आपके साथ ही जाऊँगा। ये देखिए, मैं आपके भेजे हुए न्यूशू के असबाक भी अच्छी तरह याद कर रहा हूँ। इसकी दी गई इत्तला पर विक्की बुरी तरह चौंक गया और जल्दी जल्दी बोलते हुए अपने मोबाइल पर कोई पेज खोलकर इसके सामने किया। इसने स्क्रीन पर नज़र डाली कि जाहिर है वो सब इसने ही विक्की को भेजा था और इसको देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लाला से वाली गुफ्तगू के बाद इसकी सोच में तब्दीली आई थी और वो विक्की को इस हवाले से समझाना चाहता था। चुनांचे हल्का सा खंगारते हुए बोला, मुझे लाला का प्रोग्राम अच्छा लगा है, तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? हैरत से विक्की का मुंह खुल गया। ठंडे दिलो दिमाग से सोचो तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने अपने लिए जो राह मुंतखब की है वो बहुत कठिन है और शायद इससे वापसी की कोई गुंजाइश भी तो नहीं। तो मैं चाहता हूँ तुम इस राह पर मेरे साथ ना चलो। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। विक्की ने सख्ती से इनकार किया। अकेला कहाँ हूँ मैं? मेरे साथ बहुत ताकतवर लोगों का ताउन है। मेरे लिए एक कवर बनाया जाएगा, आसपास कई मददगार होंगे, मालूमात की फराहमी और राब्ते के लिए पूरा नेटवर्क होगा, मेरी हिफाजत के लिए मुनासिब इंतज़ाम होगा और इतना सब कुछ होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होना चाहिए। वो विक्की को कायल करने के लिए दलाल देने लगा। अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो आप ये ना कहते कि इस राह से वापसी की गुंजाइश नहीं। विक्की कायल ना हुआ। एक जानिब खामोश बैठी बुशरा की आंखों में भी तशवीश छलकने लगी, लेकिन इसने गुफ्तगू में दखल नहीं दिया। वो तो मैंने इसलिए कहा कि ऐसे कामों में बहरहाल रिस्क तो होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे सरपरस्त बनकर मेरी हिफाजत के लिए साथ चल पड़ो। मैं सरपरस्त नहीं साथी बनकर साथ जाऊंगा और ये पहले से तय है। अब आप अचानक इस प्रोग्राम में तब्दीली कैसे कर सकते हैं? विक्की झुंझला गया। देखो यार, बात यह है कि मुझे कोई और भी साथी मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का जीवन साथी ज़िंदगी भर इसके साथ रहे। लेकिन माज भाई, जज्बाती होकर नहीं, थोड़े से हकीकत पसंद बनकर सोचो। माज ने इसको कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसकी बात काट दी और समझाने के अंदाज में बोला, अलीना हमारी छोटी और बहुत लाडली बहन है जिसने छोटी सी उम्र में बहुत सी परेशानियाँ देख ली हैं। मैं चाहता हूँ इसकी ज़िंदगी में सुख और मेरे पीछे तुम इसे और अब्बू को संभाल लो। साथ पर मैं ये जिम्मेदारी इसलिए डालना चाहता कि वो पहले ही कितनी बड़ी टेंशन से गुजरा है। इसने अपना एक गुर्दा खोया है, इसका वक्त बहुत ख़राब हुआ है और सेहत की इशूज़ भी तो। मैं चाहता हूँ कि इस पर कम से कम बोझ हो और वो सुकून से अपने करियर पर फोकस कर सके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तक सब कुछ मुख्तलिफ था और आप अब मुझसे नई उम्मीदें जोड़ रहे हैं। विक्की अच्छा खासा उलझ गया। इतनी टेंशन मत लो, अभी वक्त पड़ा है। सबसे पहले तो अपनी सेहतयाबी की फ़िक्र करो, इसके बाद चलते हैं अपने पैरों से मिलने। इनसे मिलकर तुम फैसला करना कि तुम्हें करना क्या है। माज ने इसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी और फिर इजाज़त लेकर बुशरा के साथ बाहर निकल गया। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत सी दुआएं करूँगी।
باہر نکل کر بشرا نے اس سے پہلی بات یہ کہی، تھینک یو یار، مجھے اس وقت جذبات سے زیادہ دعاؤں ہی کی ضرورت ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ مجھے روکنے کی کوشش کرنے یا کسی ڈر اور خوف کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تم نے مجھے حوصلہ دیا کہ میرے پیچھے کوئی میرے دعا کرنے والا موجود ہوگا۔ وہ دل سے بشرا کا شکر گزار ہوا۔ اگر تم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوتے تو میں تمہیں روکتی اور اندیشوں کا اظہار بھی کرتی، لیکن اس وقت کچھ نہ جانتے ہوئے بھی میں جانتی ہوں کہ تمہاری نیت نیک ہے اور تم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے جو بعد میں تمہارے ضمیر پر بوجھ بن جائے۔ جیسا یقین تھا اس کے لہجے میں، معاذ کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہوا۔ بشرا گلزار نے ہمیشہ اس پر اعتبار کیا تھا اور ہمیشہ غیر مشروط طور پر اس کا ساتھ نبھاتی رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ ایسی بیریا لڑکی کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ ایسا جو اس کی صحرا جیسی زندگی کو نخلستان بنا دیتا۔ ان کے درمیان بس نازک سا ایک خاموشی کا لمحہ آیا اور چپکے سے گزر گیا۔ یزدانی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی تم نے؟ تقریباً اپنے سارے ہی جرائم کا اعتراف کر لیا اس نے۔ بشرا نے خود ہی بات بدل دی۔ خوش نصیب ہے وہ کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سن لی، ورنہ لوگوں کو مرد دم تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا کہ یزدانی کس تحویل میں ہے اور کون کون سے انکشافات کر چکا ہے۔ ملک دشمن عناصر کی بے خونی اور میڈم ایکس کے نیٹ ورک کو توڑنے کا سلسلہ تو پہلے ہی جاری تھا۔ یزدانی کا تعاون حاصل ہونے سے مزید سہولت ہو گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اب عرفان اللہ کو ہی لے لو۔ یزدانی کو اگر بیٹے کی موت کا جھٹکا لگا تھا تو اس کا بیٹا بھی تو جیتے جی مردوں سے بدتر حالت میں پڑا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بشرا نے افسوس سے تبصرہ کیا، کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے ساتھ سیاہ نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں بلکہ اپنے پیچھے بھی اپنے گناہ کی پیداوار چھوڑ جاتے ہیں۔ معاذ کے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے قدم رکے اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنے دائیں ہاتھ پر موجود کمرے کا دروازہ کھولا۔ کھلے دروازے سے بستر پر لیٹا ایک بھیانک صورت شخص دکھائی دیا۔ دیکھو گناہ کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ اس نے بستر پر موجود شخص پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ بازل! بشرا کے لب پھڑ پھڑائے۔ چہرے میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود اسے اپنے مجرم کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اللہ کا قہر برسا اس شخص پر۔ کل تک یہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا تھا، آج اس لائق بھی نہیں رہا کہ اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھی بھی اڑا لے۔ ریڑھ کی ہڈی میں لگنے والی گولی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے معذور کر دیا ہے اور یہ ابھی صرف سزا کا آغاز ہے۔ اپنی کی پوری سزا پائے گا یہ درندہ۔ اس کے لہجے میں بازل کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ واپس چلو یہاں سے، میں نہیں دیکھنا چاہتی اسے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے اسے دیکھ کر۔ بشرا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ کم از کم ایک بار مزید تمہیں اس کا دیدار ضرور کروں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تم کیا ہو، اس کی پیدا کرنے والی ماں بھی اسے پہچان نہ سکے۔ بازل وہ شخص تھا جس کے لیے اس کے دل میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ہوتی بھی کیسے۔ وہ جب اس شخص کو دیکھتا تھا، باحیا اور با پردہ بشرا کی والدہ عائشہ کی بے بسی کا خیال آ جاتا جو انہوں نے مرنے سے پہلے بیٹی اور شوہر کے سامنے ہونے والی آبرو ریزی پر محسوس کی ہوگی، اور بشرا تو اس ظلم کی زندہ مثال کے طور پر اس کے سامنے تھی۔ اس شخص کے لیے رحم اور معافی کی گنجائش نکلتی تو آخر کیسے؟